الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرے محترم دینی بھائیوں، اس وقت امت اسلامیہ جس ذلت رسوائی کا شکار ہے، ہم پر مخفی نہیں ہے. اس کا جو ایک اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو نصرت، اس کی ترقی، بلندی جن اسباب کے ساتھ وابستہ کی ہے، ان اسباب سے امت بہت حد تک غافل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اور اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کریں گے اس کی جو ان کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا. تو ایک ان آیات میں جو اہم سبب بتایا گیا امت کی سربلندی کا، وہ یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو، مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرنا اس کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک جو نمایاں طریقہ ہے وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے. تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ امت کی سربلندی دوبارہ، یعنی امت کو سربلند کرنے کے لیے، ترقی، اس کی عزت کے لیے ایک بہت ہی اہم سبب ہے. اس حوالے سے ایک اہم اشکال جو کہ یا غلط فہمی جو امت کے بہت زیادہ افراد میں پائی جاتی ہے، بلکہ اکثریت میں اس کا شکار ہے، وہ یہ کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص مخصوص طبقے کا کام ہے، مخصوص گروہ کا کام ہے، جو کہ شیخ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کوئی یا خاص کسی جامعہ سے، مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، ویسے ان کا کام ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کا کام ہے اپنی ذاتی طور پہ، یعنی ذاتی عبادات کریں، حرام سے بچیں، حلال کمائی، اور اس طرح جو انفرادی طور پہ دین پر عمل کریں، اور بس ان کا کام ختم. یعنی دین کی خدمت کرنا، دعوت دینا، اس کو اپنی ذمہ داری امت کے بہت سے افراد نہیں سمجھتے. تو اس بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے آج یہ دیکھیں گے کہ اس کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ شرح صدر ہو کہ یہ جو امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ اس کے دلائل کیا ہیں، یہ کتنی ٹھوس بات ہے، پختہ بات ہے، قرآن مجید میں، حدیث میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. کیا یہ جو بہت سے لوگ امت کے جو ایک عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، ایک نظریہ رکھے ہوئے ہیں، کیا واقعی وہ درست ہے، یا یہ کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. تو اس حوالے سے دعوت دین کون دے، اس حوالے سے جو ہم کچھ 3 آیات اور بعض احادیث، یعنی وہ ہم دیکھیں گے، 5 احادیث جو ہیں اس میں دیکھیں گے، اور بعد میں مزید 2 حدیثیں، یعنی ایک اور دوسرے چیپٹر میں دوسرے موضوع کے تحت جو اس چیز پر، اس موضوع پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ امت اسلامیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، دعوت دین کا کام کرے. اور ان آیات میں بہت سے اسباب، جو اصلی سبق اس کے علاوہ بھی رکھے ہیں، لیکن ہمارا فوکس ایک اس آیت کو بیان کر کے زیادہ یہی ہوگا کہ اختصار کے پیش نظر کے جو اپنے موضوع سے متعلق ہے، صرف اس میں یعنی بنیادی طور پہ اسی پہ بات رکھی ہے. اس حوالے سے پہلی آیت، اور کوشش کریں کہ یہ جو مختصر سے آیات، احادیث، یہ ہمیں سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائیں، یعنی پتہ ہو کہ دیکھو اس بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تاکہ خود اپنے لیے جب بندہ اس میں سستی کا شکار ہونے لگے
تو ہمارے نظروں کے سامنے آیات احادیث ہوں، ہم دوبارہ سے اپنا جذبہ اس کو صحیح کر سکیں، اور اسی طرح دوسروں کو دعوت دینے کے لیے بھی یہ بہت کارآمد چیز ہے۔ اس بارے میں پہلی جو دلیل سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور جس نے میری اتباع کی، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کون کون دعوت دیتا ہوں؟ میں اور جس نے بھی میری اتباع کی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امت اسلامیہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اتباع ان کی کرتا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا جو اس آیت میں بتایا گیا، جو اس آیت میں اتباع کی نشانی بتائی گئی ہے اس کو نہیں بجا لاتا، تو وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنے والا، وہ سچے معنی میں پوری طرح سے ان کی اتباع نہیں کرنے والا، کیونکہ اس آیت میں وَمَنِ اتَّبَعَنِي مطلق یہ نہیں کہا گیا کہ میری امت میں سے وہ، میری اتباع کرنے والوں میں سے وہ جو کہ فارغ التحصیل ہیں، جو کہ خاص کوئی منصب پہ ہیں، جو کہ کوئی مثلا طالب علم عالم میں تخصیص نہیں کی گئی، ہر بندہ جو میری اتباع کرتا ہے میں دعوت دیتا ہوں دین کی طرف، میں نبی علیہ السلام یعنی، اور جو بھی میری اتباع کرتا ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی سچی اتباع کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ یہ اس آیت میں اس کی ایک نشانی بتائی گئی کہ جو آدمی واقعی اتباع کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پورا کرے۔ ادعو الی اللہ، کس کام کے بارے میں یعنی اتباع لازمی ہے، جس آیت میں بتائے گی کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، دعوت اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ پہلی دلیل۔ اب انا ومن اتبعنی، یہ جو لفظ ہے ومن اتبعنی، یہ بالکل واضح اس میں دلیل اس سے نکل رہی ہے۔ اس بارے میں دوسری جو آیت اسی پر جو دلیل یعنی دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں امام مجاہد رحمہ اللہ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ تم بہترین امت ہو اس شرط پر، جو آگے تین باتیں بیان کی گئی، یہ تین کام کرو گے تو تم خیر الامم میں شامل ہوگے، جو سب سے بہترین امت ہے اس میں تم واقعی تب شامل ہوگے۔ تین کام تینوں کریں گے تبھی شامل ہوں گے۔ ایک آدمی ایمان باللہ پہ تو عمل کر رہا ہے، یعنی انفرادی طور پہ ایمان عمل صالح اس کو بجا لاتا ہے، لیکن جو پہلی دو باتیں کہی گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی یعنی نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکے گے، اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ اصل میں خیر امت کا حصہ صحیح معنی میں نہیں ہو۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یعنی بہترین امت خیر امت میں شامل نہیں ہونا چاہتا؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام بہترین یعنی خیر الانبیاء ہیں، اور ان کی امت خیر الامم امتوں میں سے بہترین ہے، تو ہم نے اس میں شامل ہونا ہے، تو اس کی یہ نشانی، اس کے لیے یہ شرط یہاں لگائی گئی، خیر امت میں شامل ہونا ہے تو تمہیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اس آیت میں بعض علماء نے یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا، اور ایمان لانا اس کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی چیز عمل قابل قبول ہی نہیں، تو اساس تو ایمان لانا ہوتا ہے، یعنی آدمی اگر مسلمان ہی نہیں، ایمان نہیں لاتا تو اس کا باقی کوئی کام کارآمد نہیں۔ تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ ایمان باللہ جو ہے یہ تو اس میں کسی کو اشکال نہیں ہوتا، کیونکہ خیر امت میں شامل ہونے بندہ مسلمان ہوگا، ایمان لائے گا تو ہی اس میں شامل ہوگا، لیکن جو پہلے دو کام ہیں اس میں زیادہ امکان ہے کوتاہی کا اور غلط فہمی کا، کہ آدمی ایمان تو لے آیا لیکن دعوت کا کام نہیں کر رہا،
تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں پھر بھی کھائے امت کا واقعی میں حصہ بن گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پہلے ذکر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہو. لہذا اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر ہو غریب ہو، کوئی پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، بڑا چھوٹا، مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی جو امت کا حصہ ہے، خیر امت میں واقعی وہ شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ کام خاص جو ہے وہ یعنی خاص کسی طبقے کا نہیں بلکہ ہر امتی کی یہ ذمہ داری. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہر جو فرد ہے وہ ممبر پہ چڑھ جائے اور ہر فرد اب خطبہ دینے لگے یا اس طرح عام دروس دینے لگے؟ نہیں، یہ معنی نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے وہ کس حد تک ہے یہ ایک اور تفصیل طلب موضوع ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم کے حدود میں اپنے سرکل میں دعوت کا کام کرے. یہ ایک عام آدمی اور ایک طالب علم، ایک عالم وہ برابر نہیں ہے. جو دعوت کے دین یعنی دعوت دین کا جو طریقہ ہے، طریقہ کار، اس میں یکساں نہیں ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے. ایک عام بندہ وہ اپنے حد میں اپنی طاقت کے مطابق وہ کام کرے گا، اور ایک عالم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے اپنی جو ایک وسیع میدان ہے اس میں وہ کام کرے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ عام بندہ جو ایک عام امتی ہے اس کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اس نے دین کی طرف دعوت دینی ہے، تو اس بات کی اس آیت سے بھی تردید ہوتی ہے. تیسری دلیل اس بات کی سورہ عصر ہم سب کو یاد ہے انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالی نے کامیابی کی شرطیں بیان کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان یقیناً عظیم خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور تیسرا پرچہ کیا؟ تواصی بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، تلقین کی، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو اس میں جو تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو یعنی شرط بیان کی ہے خسارے سے، ایک عظیم خسارے سے نکلنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ تواصی بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی. یہاں جو لفظ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ حق کی وصیت. حق یعنی جو اسلام، قرآن، حدیث، یہی حق ہے، اسی کی ہم بات کی جا رہی ہے. تو حق بات کا ایک دوسرے کو انہوں نے تلقین کی، وصیت کی. یہ لفظ استعمال کیا گیا. وتواصوا، تواصی جو لفظ ہے یہ باب تفاعل عربی میں ہوتا ہے، یعنی جس کا معنی یہ کہ 1 وے نہیں ہے، 2 وے کام ہے. تواصی ایک دوسرے کو وصیت کی، وصیت سے مراد تاکیدی حکم، تلقین کرنا. تو بڑا چھوٹے کو حق کی تلقین کر رہے، چھوٹا بڑے کو کر رہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو کر رہے، استاد شاگرد، شاگرد استاد کو کر رہے. جو ہر طبقے کا راعی رعیت راعی کو کرے، یعنی 2 وے. امت کا مجموعی جو طرز عمل ہے وہ اس کی ایک نشانی، ایک شعار ہوگا کہ ہر کوئی دوسرے کو حق کی تلقین کرے، اپنے علم کی حد تک، اپنی بساط تک، حدود میں رہ کر. کسی نے یعنی یہ اختیار نہیں کہ عام بندے کو کہ دوسرے پر زبردستی کرے، زندہ اٹھائے، کوئی اور ایسا غلط کام، غلط طریقہ اختیار کرنا. لیکن بات کہنا جو ہے اس کو صرف تلقین کرنا، یہ ذمہ داری. تو یہ نہیں کہ اب ہمارے سے فلانا شخص بڑا ہے عمر میں تو اس کو وصیت نہیں کرنی. بڑے کا کام چھوٹے کو کرے، چھوٹے کا کام بڑے کو کرے. ہاں، حفظ المراتب ایک الگ چیز ہے کہ اس کا یعنی ادب کا خیال رکھنا، نرمی، حکمت، لیکن بنیادی طور پہ کام کرنے. ادب کا معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا شخص کیونکہ میرے سے بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے، منصب میں بڑا ہے، اس لیے اس کو دین کی دعوت نہیں دینی. ادب کا خیال رکھنا، لیکن دعوت دین کا کام کرنا بہر صورت ضروری ہے. تو باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اس طرح ہر کوئی یعنی جو بھی افراد ہیں ایک دوسرے کو تواصی، یہ جو لفظ ہے تواصی، اس میں یہ 2 وے پروسیس، ایک دوسرے کو تلقین کرنا. اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر فرد یعنی کسی بھی فرد کی
جو کسی بھی فرد کے لیے جو خسارے سے نکلنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ تواصی بالحق کی ذمہ داری ادا کرے. اور جو چوتھی شرط بیان کی گئی وہ بھی اسی سے متعلق ہے، تواصی بالصبر. جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو عام طور پہ کیا ہوگا، آگے سے یعنی کچھ غلط باتیں، نازیبا الفاظ بھی سننے پڑیں گے، ممکن ہے کوئی بعض اوقات یعنی کوئی توہین یا اہانت کے بھی کوئی اگلے جو ہے اس طرح کی نازیبا چیزیں حرکتیں بھی کوئی کریں. تو اس طرح جو دعوت دین میں جو مشکلات آئیں گی اس پہ کیا کرنا ہے، تواصی بالصبر، اس سے صبر کرنا. عموماً جو بندہ بھی دعوت دین کا کام کرے گا، میں اور آپ کس حیثیت کے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سب سے بہترین داعی، وہ جب دعوت دے رہے ہیں تو ان کو کاہن، ساحر، مجنون کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ان کو اذیت دی گئی. اتنی اذیت دی گئی کہ ان سے پہلے بعد میں کسی کو اتنی اللہ کی راہ میں اذیت نہیں دی گئی. اتنی سخت تکلیفیں آپ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی. یعنی بندہ جتنی بھی اچھی طریقے سے دعوت کا کام کرے اس کو کچھ نہ کچھ تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے جہاں تواصی بالحق کا ذکر کیا، ساتھ ہی تواصی بالصبر کا بھی ذکر کیا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. حضرت لقمان کی وصیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے روکو، وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو. تو آپ دیکھیں حضرت لقمان نے بھی بیٹے کو جہاں یہ حکم دیا کہ دیکھو بیٹا برائی سے یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، فوراً بعد کیا حکم دیا، صبر کرو، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے صبر کرو. تو دعوت کے ساتھ صبر لازم ملزوم چیز ہے. اس بندے میں صبر معدوم ہو، جو صبر بالکل نہیں ہے، تو پھر دعوت کا کام نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کسی کا ایک بندہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس کو روک رہے ہیں، یعنی اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے میں غلط کام کروں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہ کرو. ایک بندہ جو اچھا کام نہیں کرنا چاہ رہا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، اللہ نے یہ کہا تمہیں ایسا کرنا چاہیے. جتنے بھی اچھے طریقے سے آپ کہیں گے، اس کی خواہش کے خلاف جو بات ہوگی وہ آگے سے ریزسٹنس ہوگی. اللہ ماشاء اللہ ظاہر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعے آگے آگے دعوت پھیلتی بھی ہے. لیکن یہ صبر جو ہے یہ حق کی تلقین کے ساتھ لازمی چیز ہے کہ صبر کی تلقین بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں اس صورت میں عمل صالح جو اسی کا حصہ ہے، جو بعد میں دو چیزیں ذکر کی گئی، حق کی تلقین، صبر کی تلقین، یہ عمل صالح کا حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ علیحدہ سے ان کا ذکر کیا. مراد یہ کہ یہ کافی نہیں کہ تم الگ اپنا نیک عمل اپنے طور پہ نیک بن جاؤ تو کافی ہے، اتنا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی ہے تم نے. اور اس راہ میں جو مصیبت آئے، تکلیف پہنچے، اس پہ بھی صبر کرنا تم پر لازم ہے، تبھی خسارے سے بچ سکتے ہو. یہ 3 آیات. اس کے بعد ہم بعض احادیث اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روز روشن کی طرح یہ مسئلہ واضح کر گئے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ کس کا کام ہے. اس بارے میں پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت تمہیں پتہ چلے کیا کرنا ہے، اس کو بس صرف خود یاد کر لینا، لکھ کے رکھ لینا، تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی. ایک آیت بھی پتہ چلی بلغوا، آگے پہنچاؤ. ایک آیت جس کو پتہ چلے کیا وہ عالم کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو تم میں سے عالم بن جائے وہ آگے تبلیغ کرے. ولو آیا، یعنی امام نے حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے کسی نے کوئی حجت، کسی امتی کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ چھوڑا ہی نہیں کہ بندہ کہے کہ میں ابھی خود علم کے کس درجے پہ ہوں، مجھے پتا کیا ہے جو میں آگے بتاؤں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں ایک آیت پتہ ہے، بس ایک آیت پتہ چلی تو آگے پہنچاؤ اس کو. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت. اب کسی کو کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جس کو ایک بھی بات دین کی نہیں پتا، ایک آیت بھی نہیں پتا، یعنی آپ کسی کو یہ کہتے ہیں سچ بولو، سچ بولنا چاہیے، یہ بھی نیکی کی چیز ہے، یعنی قرآن کی حدیث کی بات ہے، تمہیں پتہ لگ گئی آگے پہنچاؤ. کسی کو کہنا ماں کا ادب کرو، یہ بھی ایک آیت کا تقاضا ہے، یہ بھی
یعنی دین کا ایک حکم ہے. تو جو پتہ چلے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، معمولی بات بھی، اس کو آگے پہنچانا ہے. آپ اس حدیث کو اپنا نصب العین یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو یہ شیطان اس ذریعے سے حملہ امید ہے کہ نہیں کر سکتا کہ جب ہم دعوت دین کا کام کرنے لگیں تو یہ ہمارے ذہن میں بار بار آئے کہ میں ابھی خود میں کتنے پانی میں، ابھی تم دعوت، شیطان آ کے کہتا ہے تم دعوت کا کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو پہلے دیکھا، خود تو کچھ سیکھ لو پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک آیت پتہ ہے نا، ایک آیت آگے پہنچو، اگلی آیت پتہ لگنے کا انتظار نہیں کرنا، ایک آیت پتہ ہے بس آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیہ. اس کے علاوہ جو احادیث میں حوالے سے دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، آپ نے جو 10 تاریخ کو جو یعنی قربانی کا دن، اس دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اختتام پہ آپ علیہ السلام نے یہ تلقین کی سب حاضرین کو، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ خوب جان لو کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، تبلیغ کرے. وہاں پہ 1,00,000 سے زائد کا مجمع تھا، سارے لوگ علماء بیٹھے تھے، جو انہوں نے خطبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے آپ نے یہ کہا دیکھو خوب جانو جو بندہ یہاں حاضر ہے اس کا کام ہے کہ غائب تک، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو شاہد ہے حاضر ہے وہ غائب تک تبلیغ کرے. یعنی اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو یہ وصیت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جس نے بات سنی، جو شاہد وہاں پہ تھا، اس کا کام ہے کہ وہ جو بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس تک پہنچائے. آپ دیکھیں یہ بات سوچنا کہ تبلیغ کرنا یہ تو ایک خاص طبقے کا کام ہے، خاص یعنی جو بہت پڑھا لکھا ہو، دین کا ایک مقام، دین کے علم ایک مقام رکھتا ہو، کوئی ڈگری لی ہو، کوئی سند ہو، اجازہ ہو، شیخ کے پاس پڑھا ہو، اسی کا کام ہے. تو یہ تو کس طرح سے مطابقت رکھتی ہے؟ آپ ان آیات احادیث کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہر بندہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام جو بندہ نہیں ہے اس تک پہنچائے. تو یہ باقی جو حدیث میں دیگر بہت سے فوائد ہیں، لیکن یہاں مقصود یہی بیان کرنے کا کہ نبی علیہ السلام کو حکم دینا، یہ یعنی مجھے آپ کو یاد رکھنا، جس کو جو بات پتہ چلے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اگلی تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، ان کا طویل قصہ ہے مسلمان ہونے کا، کافی سبق آموز ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے جو اس قصے کے آخر میں جو یعنی سبق سے متعلق جو اس میں ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم ان کی بنو غفار، ابو ذر غفاری، تو غفار قبیلہ غفار کے پاس تم واپس جاؤ اور ان کو میرے بارے میں بتاؤ، ان کو جا کے دعوت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر جو کہ آئے، انہوں نے یعنی اس سے ایک واقعے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، محدود مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے، اتنا سے ٹھہرنے کے بعد کیا وہ عالم بن گئے ہوں گے؟ یعنی آپ تصور کریں ایک مشرک آدمی آئے اور نیا ایک بندہ اس دور میں تو مسلمان ہو، چند ایک دن یا محدود مدت ایک وہ ٹھہرے ایک مربی کے پاس، ایک عالم کے پاس، اس کے بعد اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جاؤ اپنی قوم کے پاس، وہاں جا کے تبلیغ کا کام کرو، میرے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو جا کے بتاؤ، خیر کی طرف دعوت دو. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب جاتے ہیں تو غفار قبیلہ غفار میں سے آدھا قبیلہ ان کی دعوت سے مسلمان ہو جاتا ہے. کس شخص کی دعوت سے؟ جس کو کہ چند دن محدود مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، پہلے سے کوئی لمبا تربیت یافتہ نہیں ہے. آپ سوچیں، یعنی اپنی سب سے پہلے تو میری اپنی کوتاہی اس کی طرف نظر جانی چاہیے. ہم لوگ اس میں کتنی کوتاہی ہے. ایک ایسا بندہ، ایک صحابی جو کہ مسلمان ہوتے ہیں
اور پھر محدود مدت کے بعد جا کے دعوت دیتے ہیں، آدھا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے جو علم دیا دین کا، کتنی دفعہ آگے جا کے بات پہنچائی اور غیر مسلم اس کو دعوت دی دین مسلمان ہونے کی، حقانیت توحید کی اس کے سامنے واضح کی، کتنی دفعہ ہم نے کام کیا. یا یہ کہ ہم شرماتے ہی رہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھتے ہیں، میری دعوت دینے سے کیا ہو جائے، میں کس لائق ہوں گا اس کو دعوت دوں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس سے توحید کی بات شروع کیسے کریں. یعنی کتنی دعوت میں ہماری کوتاہی ہے. اور یہ صحابی جا کے دعوت دیتے ہیں، غفار میں سے آدھا قبیلہ مسلمان ہوتے ہیں، اور باقی آدھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو اس وقت وہ غفار کے لوگ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور باقی آدھا قبیلہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کتنی برکت دی ان کی دعوت میں. لیکن یہ برکت کب ہوگی؟ جب بندہ کام کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. بندہ بیٹھا ہی رہے، دعوت کا کام ہی نہ کرے تو پھر تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون سے بھی اپنے دین کو غالب کر سکتے تھے کہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ پورے گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اسباب رکھے ہیں کہ امت کی جو رفعت سربلندی ہے وہ کچھ اسباب کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تو تمہیں ترقی دیں گے، عزت دیں گے. تو بندہ کوشش کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. حضرت ابوذر نے کوشش کی، جا کے دعوت دی، اس کے وجہ سے قبیلہ مسلمان. اور دوسرا قبیلہ جو اسلم نامی قبیلہ تھا، وہ بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی غفار جیسے وہ مسلمان ہوئے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. پورا کا پورا قبیلہ جو اسلم کا تھا وہ بھی آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ بھی سب کے سب مسلمان رہتے ہیں. تو دو قبیلے اس طرح سے ایک حضرت ابوذر کی دعوت پر یعنی براہ راست یا بالواسطہ طور پہ بالآخر مسلمان ہو جاتے ہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور جو قصہ ہے وفد عبد القیس کا. وفد عبد القیس، ان کے بارے میں جو ہمیں قصہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. اور وہ لوگ مسلمان تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں سے منع کیا. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا احفظوہن واخبروہن من وراءکم، کہ تم ان باتوں کو یاد کر لو، حفظ کر لو، اور جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں ان کو جا کے خبر دو، ان کو جا کے بتاؤ. 4 باتوں کا حکم دیا، 4 سے روکا، عالم نہیں بنایا. جو باتیں بتائیں بس جو ایک محدود سی باتیں، چند سطروں کی حدیث، جب ان کو حکم دیا اس کے بعد جو بات ان کو پتہ چل گئی تھی اس کے بارے میں ساتھ ہی تبلیغ کا حکم تھا. یہ باتیں تمہیں جو بتائی گئی ہیں ان کو یاد کرو اور پھر پیچھے جاؤ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتاؤ، آگے تبلیغ کا کام کرو. تو آپ دیکھیں کتنی معمولی سا علم جب ان کے پاس آ گیا تو بس ان کی آگے یہ ذمہ داری لگی کہ جو علم تمہارے پاس ہے، یہ جو ابھی تم نے باتیں سیکھی ہیں دین کی، اب تمہارا کام ہے ان باتوں کو لے کر جاؤ اپنے دین کی، اپنے قوم کو جا کے ان کو بتاؤ، اس کی تبلیغ کرو. اس بارے میں اسی طرح وفود کے حوالے سے ہی یعنی جو تیسرا ایک اور قصہ میں ملتا ہے، بنو لیث کے لوگ، وہ بھی حضرت ابو الحارث مالک ابن الحویرث یہ ایک صحابی تھے جو دوسرے اور کئی جوان لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. تقریباً 20 دن وہاں پہ ٹھہرے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر والوں کے پاس جانے کو کہا، اور اس میں ان کو یہ بھی تاکید کی کہ اگر تم اپنے علاقے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو تعلیم دو، انہیں نماز کا حکم دینا کہ فلاں نماز فلاں وقت، فلاں نماز فلاں وقت میں ادا کریں. نماز کا وقت ہو جائے تو ایک بندہ کوئی ایک اذان دے جو عمر میں بڑا ہو، اور وہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو امامت کرائے. دوسری روایت میں وعلموہم ومروہم، کہ ان کو تعلیم دو اور ان کو حکم دو. تو یہ لوگ جو 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے تھے، 20 دن میں انہوں نے کتنا بڑا کورس کر لیا ہوگا، کتنے بڑے عالم بن گئے ہوں گے. یقیناً خوب ذوق و شوق سے وہ ٹھہرے، سیکھا ہوگا.
لیکن 20 دن ٹھہرے، 20 دن کا کوئی کورس کر کے آئے، اس کا عالم تو کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے جتنا سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اب جاؤ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تعلیم دو. علموہم ومروہم، ان کو تعلیم بھی دو اور ان کو حکم بھی دو. جو باتیں تم نے سیکھی ان کو سکھاؤ، اور ساتھ ساتھ حکم بھی، تربیت بھی کرنی ہے. نماز آئے ان کو کہو کہ نماز آئے تو ان کو نماز کے بارے میں سکھاؤ، جس طرح اذان اور امامت کا ان کو حکم دیا. یہ 3 جو واقعات ہیں یہ مختلف جو یعنی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ آگے جا کے وہ ان کو اپنی قوم کو تعلیم دیں، اس حوالے سے یہ احادیث تھی. ایک اور جو احادیث میں اسی کا پہلو ہمیں ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین ہر بندے کے کرنے کا کام ہے، وہ یہ کہ جو دعوت دین کی ترغیب جن احادیث میں دی گئی ہے اس میں تخصیص نہیں کی گئی. نبی علیہ السلام نے جن حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے، ترغیب دی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں لوگ یہ دعوت دین کا کام کریں گے یا صرف طلبہ علم، علماء، خاص طبقہ کام کرے گا تو ان کو یہ جو اجر ہے وہ ثواب حاصل ہوگا، بلکہ عام ان حدیث میں بالکل عام نظر آتی ہیں، یعنی ہر بندے کے لیے، ہر امتی کے لیے وہ نظر آتی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ سرسبز و شاداب کرے، تر و تازہ کرے، جس نے ہمارے سے ایک حدیث سنی اور پھر اس کو یاد کر لیا، حتیٰ کہ دوسرے بندے تک اس کی تبلیغ کر دی. حفظہ، اس کو یاد کر لیا، حتیٰ یبلغہ غیرہ، یبلغہ تبلیغ، حتیٰ یبلغہ غیرہ، حتیٰ کہ اس نے دوسرے کو وہ بات بتا دی. ایک حدیث، صرف ایک حدیث نے ہمارے سے سنی تو اس کو یاد کر لیا اور پھر آگے جا کے بتا دیا. اس ایسے بندے کے لیے نبی علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو چہرہ ہے سرسبز و شاداب کرے، تر و تازہ کرے. اور یہ دوسری حدیث میں اس کے جو الفاظ آئے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ سرسبز و شاداب کرے جس نے ہمارے سے ایک چیز سیکھ لی، سے ایک چیز سنی. سمع منا شیئا، شیء ایک چیز سنی، فبلغہ کما سمعہ، تو اس نے پھر اس کی تبلیغ کی جیسا کہ اس کو سنا. تو یہ ضروری ہے، جیسی بات سنی صحیح آگے پہنچا دیا. پہنچانا کیا ہے؟ جو اس نے سنا، اس کی تبلیغ نہیں. جو اس نے سنا ہی نہیں، جو نہیں سیکھا، اس کی تبلیغ کو نہیں کہا جا رہا. جو اس نے سیکھا، جو سنا، اس نے جیسے سنا ویسے آگے جا کے پہنچا دیا. ایسے بندے کے لیے نبی علیہ السلام دعائے خیر فرما رہے ہیں. اور یہاں پر کتنی حدیثیں سننے کی شرط لگائی گئی. سمع منا پہلی میں حدیثاً، دوسری حدیث میں الفاظ سمع منا شیئا، کوئی ایک شے، کوئی ایک بات اس نے سنی تو آگے جا کے بتا دی. لہٰذا کوئی بھی بات جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے تک پہنچے، کوئی یعنی جس کو آپ معمولی بات بھی سمجھیں، سب سے بڑی بات توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی تبلیغ کرنا. سب سے معمولی بات جو حدیث میں بتایا گیا، رستے سے اذیت کا ہٹا دینا. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں پڑوسی کے گھر کے سامنے گاڑی نہ پارک کرو، اذیت کا ہٹانا اسی میں یہ بھی آتا ہے. مسجد کے سامنے جوتیاں، یعنی ایسے نہ کرو دوسروں کو تکلیف ہو، یہ سب اسی کا حصہ ہے. یہ سب سے چھوٹی جو ایمان کا شعبہ اس کو بتایا گیا کہ تکلیف رستے سے ہٹانا. اور ان کے درمیان 20 باتیں، درجات ہیں، یعنی خصلت ایمان کی. تو کسی بھی ایمان کی جو چیز ہے، جو خیر کی چیز ہے، نبی علیہ السلام سے جو بات ہم تک پہنچی ہے، ایک حدیث، ایک بات بھی، تو اس آدمی کا سرسبز و شاداب چہرہ ہو جس نے کہ وہ بات سنی، جیسے سنی ویسے اس نے آگے پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیں اس میں ایک اور جو اس حدیث میں نکتہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ اس نے وہ حدیث پوری طرح سے سمجھی ہو، یعنی اس کو اس کی باریکیوں کا علم ہو. حدیث میں ایک سبق یہ نکلا، ایک یہ نکلا، یہ کوئی شرط نہیں. تو مجھے ایک حدیث پتہ چلی، میں نے آگے جا کے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بس میرے لیے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو ایک حدیث میں نے سنی اس کو مجھے پتہ یہ حدیث ہے، یاد کر لیا، جیسے سنی تھی ویسے بتا دی.
اب ممکن ہے جس کو میں بتاؤں وہ اس حدیث سے زیادہ سبق نکالے، زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو بنسبت اس کے جو بتانے والے ہیں. تو آپ کا اس کی گہرائیوں کو سمجھنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے. اور اگر آپ سے اگلا کوئی پوچھتا ہے اس حدیث سے پھر یہ کیسا، یہ مسئلہ کیسے نکلا، یہ کیسے نکلا، آپ کو نہیں پتا تو کہہ دیں مجھے نہیں پتا. حدیث اس طرح سے، باقی اب یہ باریکیاں یہ میں نہیں جانتا. پتا ہو تو آپ بتائیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آپ اس وجہ سے تبلیغ سے نہ رکیں گے. ابھی اگلا سوال پوچھے گا تمہیں پتہ نہیں ہوگا، امبیرسمنٹ ہوگی. امبیرسمنٹ نہیں ہوگی، اللہ عالم، بس ختم. کہہ دیں مجھے نہیں پتا، لا ادری. یعنی اس میں اگر بندے کی عادت بن جائے، جب اگلا بندہ ایسی بات پوچھے جو میں نہیں پتا، میں کو مجھے نہیں پتا، تو آپ کے تبلیغ کا کام بھی آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے تبلیغ سے نہ رکیں گے. اگلا پوچھے گا تو پھر میں جواب نہیں دے سکوں گا، اس لیے میں اس کو بتاؤں ہی نہ. اسی کے مشابہ ایک اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور خیر کی کسی بھی بات کو آگے جو بتلانے والا شخص ہے اس کے لیے جو خوشخبری دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. کہ جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی، کسی ہدایت کی طرف، یعنی ہدایت کی کسی بھی چیز کی طرف، چاہے معمولی سی چیز بھی تھی جو اسلام کی بات، کوئی بھی. من دعا الی ھدی، ھدی نکیرہ ہے، یعنی کوئی بھی ہدایت کی بات تھی، اس نے اس کی طرف دوسرے کو بلایا، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ ان لوگوں کا اجر جنہوں نے اس پر کام کیا، جنہوں نے اس کی پیروی کی. اور اس وجہ سے اس کی پیروی، اس ہدایت پر چلنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دوسرے کو کہتا ہے دیکھو قرآن حدیث کی محفل ہے، تم بھی چلو، آج اس کو ترغیب دیتے ہیں. خود اس کو کوئی اور بات بتانے کو نہیں ہے، یعنی خود درس نہیں دیتا، لیکن وہ ترغیب دیتے ہیں درس میں آنے کی، خطبے میں آنے کی، کوئی اچھی علم کی محفل میں آنے کی. اس کے بجائے دوسرا بندہ آ جاتا ہے، تو جو دوسرا بندہ آ کے سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا سارا ثواب اس کو ہی ملے گا. آپ کسی کو کہتے ہیں جماعت کے لیے جا رہے ہیں، ایک بندہ نظر آتا ہے تو یہاں سستی کر رہا ہے، نماز کے لیے چلتے ہیں، ٹائم ہو گیا، تو آپ کے کہنے پہ چل پڑتا ہے، اس کی نماز کا با جماعت کا ثواب آپ کے بھی حصے میں آئے گا. اس کو اپنا ثواب پورا ملے گا، لیکن اس کا ثواب مکمل آپ کو ملے گا. بندہ کتنا زیادہ ثواب اس طریقے سے جو ہے کما سکتے ہیں. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کی کہ یعنی یہ جو ترغیب دی ہے یہ خاص طبقے کے لیے نہیں دی، بلکہ ہر بندہ کسی بھی ہدایت کے کام کی طرف دوسرے کو دعوت دے تو اس کے لیے اس ہدایت پہ چلنے والوں کے مطابق اس کے برابر پورا پورا اجر اس کو ملتا ہے. یہ بعض احادیث ہیں اس بارے میں. اس بات کے دلائل یقیناً اور بھی ہیں، سیرت سے بھی، یعنی صحابہ کرام کی سیرت سے بھی اس بات کے ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں. اس کو ہم پھر اگلی دفعہ کے لیے رکھتے ہیں. آج جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی جو نصرت ہے اس کے ساتھ اپنی نصرت کو مشروط کیا ہے، جوڑا ہے. ہم دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارے قدم جمائیں گے. اور دین کی جو مدد کرنا اس کی ایک بہت اہم جو شکل ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دینا. یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے. غلط العام ایک غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے کہ ذمہ داری صرف ایک خاص مخصوص طبقے کی ہے. اس غلط عقیدے، غلط نظریے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس دعوت سے پیچھے رہتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس لیے پیچھے رہتے ہیں سستی، کبھی پتہ ہے ذمہ داری ہے پھر بھی کام اس میں سستی کرتے ہیں، لیکن یا کوتاہی کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں، واقعی نظریہ رکھتے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے، اس کو بھی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. تو اس حوالے سے یہاں جو آتے ہیں، یعنی آج کل 10 دلائل جو پیش کیے گئے کہ 3 آیات تھیں اور باقی جو احادیث جن میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو دعوت دین کی ذمہ داری ہے یہ ہر فرد کی ہے بلا استثناء. جس نے بھی خیر امت میں شامل ہونا ہے، فلاح پانی ہے، جس نے بھی خسارے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے. کیسے کام کرے، کس حیثیت سے کام کرے، جیسے اس کی بساط ہے، جیسے اس کا علم ہے، جو اس کا اپنا سرکل ہے اس کے مطابق کام کرے. کام بندے نے کسی عالم کی طرح اس کے لیول پہ
کام نہیں کرنا. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ دین کی کوئی بھی بات ہو تو ہر بندہ اپنا حق سمجھے کہ میں نے اس میں رائے ضرور دینی ہے, اور علم بغیر علم ہر طرح سے اس نے دین کی کسی بھی بات میں اپنی رائے دینا اپنا حق سمجھے, یہ ہرگز یعنی اس کا مطلب نہیں ہے, یہ تقاضا نہیں ہے اس دعوت دین کا. اپنے علم کی حد کے اندر اپنے سرکل میں اسے دعوت دین کا کام کرنا ہے. اپنے ارد گرد جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے انفرادی دعوت خاص اور ان چیزوں کی جو کہ واضح چیزیں ہیں اس میں دعوت کا کام کرنا اور کرتے رہنا. ہمیں وقت داعی اس کو بننا چاہیے جب تک کہ اللہ کے پاس نہیں چلا تو دعوت دین کا کام کرتے رہنا, اور اس پر جو مشکلات ہیں ان پہ صبر بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں جو شدید کوتاہی ہمارے اندر عموماً پائی جاتی ہے, اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرمائے. ہمارے سے جو ماضی میں جو ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور آئندہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم داعی بن جائیں, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں, دین کی خدمت کرنا اپنا شعار بنا لیں. آخری دم تک جس دن تک اللہ کے پاس روانہ نہیں ہو جاتے ہم دین کی خدمت کرتے رہیں, اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو دعوت دینا ہے اس میں برکت عطا فرمائے, دوسرے لوگ ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنائے, پھر ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ بنائے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کرے, ہماری اس مجلس کو مبارک کرے, اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری مشکلات کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو دور فرمائے. آج کل پاکستان میں آنکھوں کی بیماری عجیب وہ کراچی اور کئی ایک علاقوں میں چل پڑی ہے, یعنی لاکھوں لوگ اس کا وبا کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جتنے بیمار لوگ ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے. جو وبائیں ایسی ہیں تو اس میں مبتلا ہو چکے ان کو شفا دے, جو نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے, آفتوں سے, جو خصوصاً وبائیں ہیں, مہلک بیماریاں, ان سے محفوظ کریں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. گھر والوں کے لیے بھی خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے, اس گھر کو مبارک بنائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. بتانا کہ گھر میں چھوٹے بھائی